الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام ہے۔ مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی، مختلف سوالات ہوں گے، مختلف جوابات ہوں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، آج کے پروگرام میں کوشش یہ کی جائے گی کہ بچے یہاں پر جو موجود ہیں ان سے سوالات کریں، جوابات دیں۔ وہ بچے زیادہ سے زیادہ سوالات کریں، زیادہ سے زیادہ جوابات دیں تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ علم دین کی معلومات پہنچے۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اور پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ سے، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے بچے اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، ہم سب نے درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہم سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، اللہ پاک فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنا کتنا پیارا عمل کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا امتی آپ پر کتنی بار سلام پڑھے؟ ایک بار سلام بھیجے اور میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ تو یعنی پتہ چلا کہ ایک بار اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں گے تو اللہ پاک ہم پر 10 بار سلام بھیجے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ سلام بھیجیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نظر آئیں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان سوالات۔ ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے، دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم زیادہ جوابات دیتی ہے۔ جس بچے نے جواب دیا، جس ٹیم نے جواب دیا بغیر آپشن کے، تو اسے ملیں گے 2 پوائنٹس۔ جس نے دیا جواب مگر آپشن لے کے دیا
تو 1 پوائنٹ، جس نے غلط جواب دیا یا کوئی جواب نہیں دیا تو اس کو 0 نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے؟ بڑھتے ہیں سوال کی جانب۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے نماز عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جی 8 آپ بتائیں۔ 8 جی 8 کس کو پتہ ہے کون کون سی ہے؟ بتائیں۔ 8 8 تو ہیں، کتنی کون کون سی ہیں؟ سنت ہیں، فرض ہیں، فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، یہ بتا دیں۔ جی 4 سنت 4 فرض 4 سنت ہیں اور 4 فرض ہیں۔ جی آپ بتائیں کتنی رکعتیں؟ 8 آپ بتائیں۔ 8 پیارے بچوں اور کرس مدیجہ کے ناظرین، نماز عصر کی 8 رکعتیں اور 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب تمام نمازیں کی باجماعت ادا کریں، تمام نمازیں کی پوری پڑھیں، یعنی سنتیں بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، فرض بھی پڑھیں۔ ماشاءاللہ ٹیم اے والوں کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال، بتائیے جس نے مکمل قرآن پاک یاد کر لیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مکمل قرآن پاک یاد کر لیا، جی حافظ قرآن حافظ قرآن، جی حافظ قرآن جی حافظ قرآن جی حافظ قرآن آپ بتائیں بھائی۔ حافظ قرآن ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو بھی حافظ قرآن بنائے، آمین۔ ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ حافظ قرآن تو بنا ہی بنائے، ساتھ میں عامل قرآن یعنی عمل کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنائے، ماشاءاللہ۔ جی اب اگلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے یعنی بیٹے کتنے تھے؟ جی 3 3 تھے، سوچ رہے ہیں، سوچ لیا سوچ لیا آپ نے؟ جی 3 آپ بتائیں بھائی، 3 آپ بتائیں۔ 3 جی 3 3 تھے، سوچ رہے ہیں، غلطی کریں گے کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے تھے، کسی کو نام پتہ ہے یا میں بتاؤں؟ پہلے میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم۔ پہلے تھے حضرت ابراہیم، دوسرے حضرت قاسم اور تیسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے تھے، تینوں کے نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ ماشاءاللہ ٹیم اے والوں کا جواب درست ہے۔ بتائیے کہ کعبہ شریف کا غلاف کس کلر کا ہے، کس رنگ کا ہے؟ جی پڑھ دیں میں بلیک بلیک، جی بلیک آپ بتائیں۔ بلیک جی بلیک آپ بتائیں بھائی۔ بلیک کعبہ شریف کا غلاف بلیک کلر کا ہے، جواب درست ہے۔ اگلا سوال، بتائیے اللہ پاک نے فرشتوں کو کس دن پیدا فرمایا؟ کس دن؟ جی بدھ دیکھ لیں، جمعرات تو نہیں ہے، جمعہ تو نہیں ہے، نہیں جمعہ اتنا مبارک دن ہے، سوچ لیں، نہیں بدھ ہی ہے۔ جی بدھ عیداس بدھ افسین کو مائک دیں، عیداس سے مائک دیں۔ جی بدھ آپ بتائیں۔ جمعہ جمعہ، جی جمعہ جمعہ آپ بتائیں بھائی۔ آخری فیصلہ ہے، فیصلہ ایک بچے پہ ہے، بدھ بدھ۔ دیکھ لیں، سوچ لیں، آپشنز دوں؟ نہیں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 آپ کے لیے آپشن ہے، نہیں بدھ ہی ہے۔ چلے ارے ویسے زیادہ تر تعداد بدھ کی تھی تو اس وجہ سے بدھ جواب ہے اور آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں پیارے بچے اور کرس مدیشہ کے ناظرین، یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا گیا۔ کس دن پیدا کیا گیا؟ بدھ کے دن۔ ماشاءاللہ یہاں پر جو بچے تھے انہوں نے کوشش اچھی کی اور وہ اپنی جگہ اپنے جواب سے نہیں ہٹے اور ان کا جواب درست ہو گیا، ماشاءاللہ۔ جی اگلا سوال، بتائیے فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ جی پیچھے والے بچے میں جواب دیں۔ نور سے نور سے، جی نور نور
فرشتے نور سے پیدا ہوئے. ماشاءاللہ. جی فرشتے نور سے پیدا ہے. ماشاءاللہ. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. قرآن پاک کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جی اقرا. اقرا. جی اقرا. دیکھ لیں. اقرا. اقرا یہ قرآن پاک کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ ہے. جواب درست ہے. آخری سوال بتائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ جی پیچھے جواب دیں. پیچھے دے دیں مائک. قریش. 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 جی قریش. جی قریش. ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے خاندان قریش سے تھا. ماشاءاللہ. یہاں پر ٹیم بی والوں نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین کسی بچے نے یہاں پر کوئی غلطی نہیں کی ہے اور اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیمیں برابر ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین سیگمنٹ میں آ چکے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. اور کیلنڈر ایکٹیویٹی میں ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا, آپ نے اس کا جواب ڈھونڈنا ہوگا اور آپ کے پاس آپشن موجود ہیں. آپشن سارے کے سارے کیلنڈر میں جو ورڈز ہیں وہی ہیں, یعنی کہ آپ نے کیلنڈر میں دیکھنا ہے کہ کون سا جواب درست ہے اور آپ نے پھر اس کو لگا دینا ہے. کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آ جائیں بھائی, سب سے پیچھے آ جائیں. چلیں بھائی, چلیں مائک دیں مجھے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ فیضان. فیضان بھائی. فیضان بھائی جواب دیں گے آپ؟ جی. ٹھیک ہے. آپ سے سوال یہ بتائیے کہ قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ اس والے کیلنڈر میں آپ جواب ڈھونڈیں. جی بہت سارے مہینے ہیں, اسلامی مہینے ہیں, 12 تعداد ہے اسلامی مہینوں کی, انہی میں سے ایک اس کا جواب بنے گا. شوال, صفر, ذوالحجہ, ربیع الاول, ذوالقعدہ, جمادی الاولیٰ. اس میں ہوگا ضرور شعبان شریف, ربیع الاخر. جی آپ کے ذہن میں کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. اچھا تو ڈھونڈنے اس میں ہے تو صحیح, اس میں نے دیکھ لیا, اب آپ کو ڈھونڈ کے لگانا ہے. ٹھیک ہے. 12 اسلامی مہینوں کی تعداد ہے اور یہاں پر موجود بھی ہے نام جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. پیچھے نہیں ہے, اس میں ہی آگے ہی ہے, میں نے دیکھ لیا. جمادی الاخری, شوال, محرم, شوال, صفر, ذوالحجہ, ربیع الاول, جمادی الاولیٰ, ذوالقعدہ, شعبان شریف, ربیع الاخر, رمضان مبارک. رمضان. جی چلیں, رمضان مبارک. ماشاءاللہ. قرآن پاک رمضان مبارک میں نازل ہوا. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. کبھی کبھار کچھ نہ کچھ مدد ہو جاتی. ٹھیک ہے. چلیں آئیے بڑھتے ہیں آپ ٹیم بی کی جانب. کون آئے گا بھائی ٹیم بی سے؟ آ جائیں. جی سوال آپ سے ہوگا. سوال یہ ہے, بتائیے کہ میزبان رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ میزبان رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ اس والے کیلنڈر میں آپ جواب ڈھونڈیں گے. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی, سبحان اللہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی. جی کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو بن انصاری, حضرت ابو ایوب انصاری. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ٹیم بی والوں کا جواب درست ہے.
ماشاءاللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ آ جائیں. جی سوال یہ ہے بتائیے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ اس والے میں ڈھونڈیں. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 1 6 17 19 2 19 12 21 4 7 ہیں. وضو میں، نماز میں نہیں پوچھ رہا، وضو میں. وضو میں کتنے فرائض ہیں یہ سوال ہے. کون کہتا ہے ٹیم اے والا کہ غلط ہے صحیح ہے کیا ہے؟ چلیں آ جائیں اب اپنی جگہ پہ جائیں. کوشش اچھی کی آپ نے مگر یہ جواب کیا ہے؟ جی 4 فرائض ہیں وضو میں. 4 فرائض ہیں. نمبر 1 ہے چہرہ دھونا. نمبر 2 ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 فرائض ہیں وضو کے. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے کے ایک ممبر نے آ کر غلط جواب کو صحیح کر دیا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، کوئی بات نہیں. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی بچے ہوتے ہیں چھوٹی ایج کے ہوتے ہیں یہاں پر جو آتے ہیں تو ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر غلطی کی ہے تو غلطی سے ہی انسان سیکھتا ہے. یہاں پر کئی بچے ایسے ہیں کہ جن کو وہ دیگر چیزیں بھی نہیں پتہ ہوتی، تو اس سے تو اچھا ہی ہے کہ ان کو اچھی اچھی چیزیں تو پتہ ہیں. چلیں بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی کون آئے گا؟ آ جاؤ. جی انجیل کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ انجیل کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ یہ سوال ہے. جواب آپ کو ملے گا اس میں. تھوڑا سا پیچھے ہوں گے. جی حضرت سلیمان علیہ السلام، کوشش کریں. حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن پر انجیل آسمانی کتاب نازل ہوئی. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان والا سیگمنٹ بھی اختتام پذیر ہوا. دونوں ٹیموں میں سے کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے. سیگمنٹ ہے پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین وہ کون ہے وہ کیا ہے. ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو 4 پکچرز دکھائی جائیں گی اور ان میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ نے جواب دینا ہوگا اور پھر پکچر ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. بڑھتے ہیں تصویروں کی جانب جو کہ ٹیم اے کے لیے ہیں. پانی، آگ، دھواں، مٹی. سوال یہ ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جی مٹی. مٹی سے. جی مٹی. آپ بتائیں بھائی. سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. مٹی سے. جی مٹی سے. آپ بتائیں. مٹی. یہاں پر اکثر بچوں نے یہی جواب دیا مٹی سے. دیکھتے ہیں پکچر کہ کیا ان کا جواب درست ہے یا نہیں. مٹی سے ان کا جواب درست ہے. آئیے دیکھتے ہیں ٹیم بی کے لیے پکچرز. مرغا، بلی، خرگوش، گھوڑا. سوال یہ بتائیے کس سفید جانور کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوست کہا ہے؟ جی جواب دیں بھائی. مرغا. جی مرغا. 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 پیارے بچوں اور کڈز بندیشہ کے ناظرین، انہوں نے جواب دیا مرغا. دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں. جی مرغا. پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید مرغے کو برا بھلا مت کہو. کیا نہ کہو؟ برا بھلا
مت کہو اس لیے کہ میرا دوست ہے، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال وہ ہوگا ٹیم اے سے، دکھائیے پکچرز۔ آنکھ، کان، ناک، زبان۔ جی سوال یہ ہے، بتائیے کہ اللہ پاک نے انسان کو سننے کے لیے کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ جی کان کان، جی کان جی کان آپ بتائیں بھائی، کان آپ بھی بتا دیں بھائی، کان آپ بھی بتا دیں بھائی۔ کان جی دکھائیں پکچر۔ کان، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ آخری سوال ہوگا وہ ہوگا ٹیم بی سے، جی دکھائیں پکچر۔ خانہ کعبہ، مدینہ شریف، بیت المقدس، مسجد قبلتین۔ ماشاءاللہ سوال یہ بتائیے مسلمان کس مقدس مقام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ جی خانہ کعبہ جی کھانا کعبہ، اب آپ بتائیں، کھانے کعبہ، اب آپ بتائیں۔ خانہ کعبہ جی دکھائیں پکچر۔ کعبہ شریف، خانہ کعبہ، جواب ان کا درست ہے۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرس بندیش کے ناظرین، یہ خانہ کعبہ ہی ہے کہ جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اسی کا مسلمان طواف بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بار بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی، سعی کرنے کی، عمرہ کرنے کی، مدینہ شریف کی حاضری کی بار بار اللہ پاک ہمیں سعادتیں نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرس بندیش کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا وہ کون ہے وہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیموں نے کچھ نہ کوئی کوشش کی اور دونوں ٹیموں نے جوابات درست ہی دیے، اور یہاں پر کسی ٹیم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرس بندیش کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ جی سیگمنٹ ہے فائنڈ دا۔ ہوں گے کچھ سوالات اور کچھ جوابات، کیسے ہوں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ورڈز بنائے گئے ہیں مگر یہ انکمپلیٹ ہیں، یہاں پر لیٹر مسنگ ہے، تو آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہ ایکسٹرا لیٹرز ہیں، ان میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا لیٹر یہاں پر لگے گا اور اسے اسی جگہ پہ لگا دینا ہے۔ کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آ جائیں بھائی۔ لگائیں، میں ادھر آ جاؤں۔ جی کیا بنایا آپ نے بھائی؟ مائک دیں مجھے۔ جی واٹر واٹر مطلب پانی۔ پیارے بچوں واٹر یعنی پانی۔ پانی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہمیں ضرورت ہو اتنا ہی اسے نکالنا چاہیے، زیادہ نکالیں گے پھر ضائع کریں گے، تو ضائع اللہ پاک کی نعمتوں کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اسے بھی ضائع کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے کے ان ممبر نے جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ جی اپنی جگہ پر جائیں گے۔ کون آگا ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی۔ جی کیا بنایا؟ حج ایسے بنتا ہے؟ جی کون کون کہتا ہے صحیح ہے؟ پوری ٹیم کا متفق فیصلہ، یعنی آپ سارے کے سارے ان کے جواب پہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، صحیح ہے۔ حج ایسے نہیں لکھتے، کیسے لکھتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر اے نہیں آئے گا بلکہ یہاں پر جے آئے گا۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اپنی جگہ پر جائیں گے۔ حج، پیارے بچوں حج ذوالحج شریف کے مہینے میں مکہ شریف میں ادا کیا جاتا ہے، اور حج صرف کعبہ شریف کا کیا جاتا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ تو پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم سب جس پر حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ حج فوراً ادا کرے، حج ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر ٹیم بی سے تو غلطی ہوئی، بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ آپ کے پاس ایک موقع ہے اپنے پوائنٹس کو آگے بڑھانے کا، دیکھتے ہیں آپ اپنے موقع کو اچیو کرتے ہیں کہ نہیں۔ جی کون آئے گا؟
آ جاؤ بھائی. جی انہوں نے کے لگایا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا بناتے ہیں. جی اخلاق. پیارے بچوں اور کرسمس جی کے ناظرین, انہوں نے بنایا اخلاق. اور اخلاق پیارے بچوں, اخلاق عادتوں کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ عادتوں کو کہتے ہیں. کچھ عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور کچھ عادتیں بری بھی ہوتی ہیں. ہمیں بری عادتوں سے بچتے ہوئے اچھی عادتوں کو اپنا کر اچھا بچہ بننا چاہیے, اچھا انسان بننا چاہیے, اچھا مسلمان بننا چاہیے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. کون آئے گا؟ ٹیم بی سے آ جائیں بھائی. جی کیا بنا؟ امام. پیارے بچوں امام. ہم امام اعظم رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے فالوور ہیں. اور پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے جو فالوور ہوتے ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی کہلاتے ہیں. ہم سب بھی حنفی ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر ٹیم بی والوں کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا فائنڈ دا مسنگ لیٹر. اور پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرٹس مدنی چینل دیکھتے رہیے. آج کے مقابلے کی جو ونر ہے وہ ٹیم اے ہے, کیونکہ ٹیم بی سے غلطی ہوئی اور ٹیم اے ایک پوائنٹ سے آگے رہی ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ آباد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل.